پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے کہ نسیت آیت کیت و کیت، میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں یا فلاں فلاں صورت میں بھول گیا ہوں، کہ مجھے وہ یاد تھی صورت اب یاد نہیں ہے، وہ پارہ یاد تھا اب یاد نہیں ہے، وہ آیتیں یاد تھیں مجھے اب وہ مجھے آیات یاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے، بلکہ یوں کہے کہ بل نسیہ، مجھے بھلا دی گئی ہیں۔ اس لیے کہ بات تو ایک ہی ہے، لیکن پہلے جملے کے اندر اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاں قرآن کو بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے آپ دنیا کو گا کر بتا رہے ہیں اور ہاں کے پکارے یہ بات کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ بس میں نے بھلا دی ہے یہ آیت اور یہ صورت اور یہ، بلکہ آپ کو اس کی ندامت ہونی چاہیے اور اس سے زیاں کا احساس ہونا چاہیے۔ ہاں بھلا دی گئی ہے، ممکن ہے میرے اعمال کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے کہ اسباب ہو سکتے ہیں، انسان ہوں اس لیے بس کسی طرح میرے ذہن سے یہ گم ہو گئی ہیں، یعنی انسان دل سے اتر گئی ہیں، انسان اس طرح کی باتیں کرے، یہ نہ کہے کہ بس میں بھول گیا ہوں میں بھول گیا ہوں، اور پھر دنیا کو بتاتا پھرے کہ پہلے مجھے 5 پارے یاد تھے، پہلے مجھے 10 پارے یاد تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ بات ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر جس کا چلن عام ہے، لیکن احادیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے، اور آپ نے بالخصوص ان لوگوں کو کہ جو قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر چکے ہیں، سینوں کے اندر سما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت دی تھی، آپ نے فرمایا سعادت کی حفاظت کرو، یہ سعادت اتنی بڑی سعادت ہے لیکن یہ جاتی بھی اس طرح ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفْصِيًّا فِي صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّامِ، آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید سینوں کے اندر رہتے ہوئے بستے ہوئے پھر اس طرح چلا جاتا ہے، اور چلے جانے کے اندر اتنا تیز ہوتا ہے کہ اتنا وہ اونٹ نہیں ہوتا ہے کہ جو رسیوں کے اندر بندھا ہوا ہو، یہ قرآن سینوں سے اس طرح تیزی سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کی مسلسل نگہبانی، اس کی مسلسل نگرانی، اس کے لیے حافظ قرآن کو ہر مسلح پڑھانا، لیکن یہ فقط حافظ قرآن نہیں، اگر کوئی ترجمے والا صاحب ترجمے کو چھوڑ دے گا بھول جائے گا، اگر کوئی تفسیر کرنے والا تفسیر جاننے والا تفسیر چھوڑ دے گا بھول جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کا ہم اور آپ سب پر حق ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی جو روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وَاسْتَذْكَرُوا الْقُرْآنَ، قرآن کا بار بار تذکرہ کرو، قرآن مجید کا بار بار تکرار کرو، اور آپ نے جو کچھ فرمایا ہے نا کہ یہ سینوں سے اس طرح چلا جاتا ہے تیزی سے کہ انسان کے لیے پھر اس کو قابو میں لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے۔